السلام علیکم ناظرین، فیضان پیڈیا میں انشاءاللہ ہم ایک دلچسپ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ جغرافیہ۔ اس سلسلے میں خاص طور پر تاریخ اسلام سے وابستہ اسلامی شہروں، خطوں، ممالک اور مختلف مقامات کا نقشوں کے ساتھ مختصر تعارف کرایا جائے گا۔ ہمارا اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ موجودہ جنریشن کو اسلامی جغرافیے سے روشناس کرایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ ایسے اصطلاحاتی خطوں کے نام کی جغرافیائی صورتحال بھی جان سکیں گے جن کا آج یا تو صرف تاریخ اسلام کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے یا پھر ان کا نام تو باقی رہ گیا ہے، لیکن جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کی وجہ سے وہ کئی ممالک یا شہروں یا پھر محض ایک مختصر علاقے میں تبدیل ہو چکے ہیں، جیسے ماوراء النہر، ترکستان، خراسان اور ملک شام وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں ہم پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، غاروں، صحراؤں، برفانی علاقوں، آبی گزرگاہوں، بر اعظموں، جزیروں، جنگلوں اور معدنی ذخیروں وغیرہ کا بھی نقشوں کے ساتھ تذکرہ کریں گے تاکہ ہم دنیا میں ان سب کی جغرافیائی مقام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپ معلومات کا ذریعہ بنے گا، بلکہ جغرافیہ جیسے دلچسپ علم سے قریب بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے پھر اس سلسلے کی پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب۔ جزیرہ نما عرب یعنی عربین پیننسیولا جنوب مغربی ایشیا میں واقع ایک جزیرہ نما خطہ ہے۔ جزیرہ نما زمین کے ایسے خطے کو کہتے ہیں جس کے 3 اطراف پانی ہو جبکہ ایک طرف سے وہ خشکی کے بڑے حصے سے جڑا ہوا ہو۔ جزیرہ نما عرب میں مندرجہ ذیل ممالک شمار کیے جاتے ہیں: سعودی عرب، بحرین، قطر، عمان، کویت، متحدہ عرب امارات، یمن۔ جزیرہ نما عرب کا ساحل مغرب میں بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ یعنی گلف آف عقبہ، جنوب مشرق میں بحیرہ عرب عربین سی، شمال مشرق میں خلیج عمان یعنی گلف آف عمان اور آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز اور خلیج فارس یعنی پرشین گلف سے جا ملتا ہے۔ حجاز۔ حجاز کے لغوی معنی حجاب یعنی پردہ یا رکاوٹ کے ہیں۔ یہ ایک لمبے پہاڑ کا نام تھا جو تہامہ یعنی عرب کا مغربی ساحل اور نجد یعنی عرب کا وسطی علاقہ کے مابین حائل تھا۔ بعد میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہو گیا جو جنوب میں جدہ اور مکہ شریف سے شروع ہو کر ساحل کے ساتھ ساتھ خلیج عقبہ کے شمال ساحل تک چلا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی اندازاً 650 میل ہے اور چوڑائی جدہ سے دیار جوحینا یعنی ساحل قلزم کے قریب خیبر کے شمال میں آباد علاقے تک 70 سے 90 میل ہے اور جوحینا سے آگے 5 سے 10 میل تک ہے۔ اس کے بڑے بڑے شہر جدہ، مکہ، طائف، مدینہ اور ینبو ہیں۔ مدینہ اور مکہ کو حجاز مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ نجد۔ نجد کے لغوی معنی سطح مرتفع کے ہیں۔ اس سے مراد عرب کا وسطی علاقہ ہے جس کا مرکزی شہر ریاض ہے۔ اس کی حدود بدلتی رہی ہیں۔ ایک زمانے میں یمن، تہامہ، عراق اور شام بھی نجد میں شامل تھے۔ اس کے مشرق میں بحرین، مغرب میں حجاز، شمال میں عراق اور جنوب میں صحرا ہے۔
طائف مکہ کے جنوب مشرق میں اندازاً 80 سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم شہر ہے، جو سطح سمندر سے 5600 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ خلیفہ راشد میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ کے لیے جانا اور اوباش لڑکوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دینے والا تاریخی واقعہ بھی اسی شہر میں پیش آیا تھا۔ یمبو مدینہ کے مغرب میں اندازاً 100-125 میل دور ایک ساحلی بستی ہے، جہاں کسی وقت 170 چشمے تھے۔ تہامہ جزیرہ نما عرب میں بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے ساحلی علاقے جو خلیج عقبہ سے آبنائے باب المندب جو کہ ایک آبی گزرگاہ ہے جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تہامہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، شمالی حصہ جو الحجاز کہلاتا ہے، جنوبی حصہ عسیر کہلاتا ہے جس میں یمنی حصہ بھی شامل ہے۔ تہامہ کے حجازی حصے کے شہروں میں جدہ، یمبو اور کن فضا شامل ہیں، جبکہ عسیری یمنی حصے کے شہروں میں جیزان اور حدیدہ شامل ہیں۔ جدہ مکہ سے 88 سے 111 کلومیٹر تک کے فاصلے پر واقع شہر ہے۔ جدہ شہر جزیرہ نما عرب کے تاریخی خطے حجاز کے علاقے تہامہ میں بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ 647 عیسوی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جدہ کو مکہ میں آنے والے حجاج کے لیے بندرگاہ کے طور پر تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں اعراب کے مختلف استعمال سے لفظ کے معنی یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اشتقاقیات اور اعراب کے مختلف استعمال کے لحاظ سے کئی قابل ذکر نظریات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کا اصل نام جدہ ہے، جس کے عربی میں معنی ساحل کے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شہر کا نام جدہ ہے، جس کے معنی دادی کے ہیں۔ شہر میں ایک قدیم قبرستان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام دفن ہے۔ روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زمین پر ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی اور حوا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو جدہ میں دفن کیا۔ جدہ وہ تلفظ ہے جو مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مشہور بربر سیاح ابن بطوطہ نے اندازاً 1330 عیسوی میں جدہ کو سفر کیا اور اسے جدہ کے نام سے اپنی کتاب میں درج کیا۔ تبوک مدینہ شریف سے 669 سے 720 کلومیٹر تک کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ تبوک کی وجہ شہرت اسلامی تاریخ میں خاص طور پر ایک غزوہ بھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ بھی تھا، جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، جو 8 ہجری سن 630 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ تبوک ایک تاریخی حوالے سے بھی مشہور ہے، اور وہ ہے اصحاب الایکہ، ایک قوم جس کا ذکر قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ اس قوم پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل کیا گیا تھا۔
بدر مدینہ سے کم و بیش 150 کلومیٹر تک کے فاصلے پر واقع ایک تاریخی مقام ہے۔ بدر کا پورا نام دراصل بدر حنین ہے، جو ایک شخص بدر بن یخلق بن النصر بن کنانہ کی طرف منسوب ہے۔ یہاں پر اسلام کی پہلی جنگ اور پہلا غزوہ لڑا گیا، جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوا تھا، جس میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ یہ غزوہ بدر کہلاتا ہے، جو 2 ہجری سن 624 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا، جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ابوا تاریخ اسلام کے مطابق وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کا موجودہ نام وادی الحریبہ مستعمل ہے۔ منقول ہے کہ 577 عیسوی میں حضرت آمنہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ماموں سے ملاقات اور والد عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر کی زیارت کی غرض سے لے کر جا رہی تھی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ ابوا مدینہ سے 222 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے۔ غزوہ ودان یا غزوہ ابوا سفر 1 ہجری میں اسی مقام پر ہوا تھا۔ پہلا غزوہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے غزوہ ودان ہے۔ اس میں جنگ نہ ہوئی اور اسی کا نام غزوہ ابوا بھی ہے۔ مدائن صالح مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے ایک مقام ہے۔ اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی نگریہ ہے۔ اسی کا ایک نام الحجر بھی ہے۔ یہ جگہ موجودہ سعودی عرب کے انتظامی خطے المدینہ کے علاقے الغلا میں واقع ہے۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، جس کو نافرمانی اور گستاخی پر اللہ نے ایک بہت ہی ہولناک عذاب میں ہلاک کر دیا تھا۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں حجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیر گاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ مزدلفہ منی کے جنوب مشرق میں منی اور عرفات کے درمیان میں واقع ایک مقام ہے۔ ہر سال مسلمان حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے یہاں آتے ہیں اور رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں۔ یہاں سے ہی شیطانوں یا جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چنی جاتی ہیں۔ اگلے دن فجر کے بعد
حجاج کرام منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے قریب ہوئے، یا یہاں جمع بین الصلاتین ہوتی ہے، یا یہ کہ لوگ یہاں قیام کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عرفات سے واپس آنے کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزدلفہ کا قیام یوم عرفہ سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور ہمیشہ دعا کی جاتی ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ یہ نمازیں ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ اسلامی تقویم کے ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے غروب آفتاب کے بعد مسلمان مزدلفہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ زیادہ بھیڑ کی وجہ سے یہ سفر رات میں ختم ہوتا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک بار پھر جمع بین الصلاتین کی جاتی ہے اور مغرب و عشاء ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ مزدلفہ میں ہی رمی جمار یعنی شیطان کو مارنے کے لیے کنکر جمع کیے جاتے ہیں۔ عرفات مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکے سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے۔ حاجی یہاں 2 نمازیں ادا کرتے ہیں اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ اسلام سے پہلے دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔ مینا مکہ مکرمہ کے مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک مقام جو حدود حرم کا حصہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر ہے۔ حج کے موقع پر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر تمام حجاج مینا میں ہی قیام کرتے ہیں۔ مینا کے معنی بہنا ہے، چونکہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور ان کا خون بہتا ہے، اس لیے اس جگہ کو مینا کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب اس جگہ کو مینا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو حجاج یہاں 8، 10، 11، 12 اور بعض 13 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اسے مینا کہتے ہیں۔ مینا میں ہر سال حج کے دوران خیمے لگائے جاتے ہیں جہاں حجاج کرام قیام کرتے ہیں۔ اسے خیموں کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ قبا مدینہ منورہ سے کم و بیش 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک بستی جہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کی گئی، جو مسجد قبا کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں نماز ادا فرمائی اور 4 دن قیام فرما کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خیبر مدینہ منورہ سے کم و بیش 150 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں واقع ایک شہر جس میں یہودیوں کا قلعہ تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری میں خیبر فتح کیا۔ فدق خیبر کے شمال میں واقع ایک بستی۔ نجران یمن کے شمال میں ایک شہر جو ایک شخص نجران بن زید بن سیاح بن یشجب کی طرف منسوب تھا۔ اسلام سے پہلے یہاں یہودی اور عیسائی رہتے تھے۔ نجران ہی کے عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت مباہلہ دیا تھا، لیکن عیسائیوں نے اپنے بڑے عالم سے مشورے کے بعد مباہلے کا منع کر دیا اور جزیہ دینے کو تیار ہو گئے۔ آج کل نجران سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی جہاں قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے۔ شوال سن 8 ہجری میں یہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں فتح نصیب ہوئی۔